یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو بھی قتل نہیں کروایا جو پکا ٹھکا منافق تھا، جو اوپر سے تو کلمہ پڑھتا تھا اندر سے منافق تھا، اور جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صراحتاً گالی دی، توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، آپ کی شان میں گستاخی کی، یعنی کہ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا۔ یہ صحیح بخاری میں ہے 4900، یہ دلیل نمبر 5 ہے، یہ صحیح بخاری میں ہے 4902 اس کا نمبر ہے، 4907 اس کا نمبر ہے کہ عبداللہ بن ابی منافق جو تھا نا، وہ ایک دوران جنگ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب کا کچھ آپس میں جھگڑا ہو گیا، اور اس نے توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دی، آپ کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کی۔ تو جب یہ معاملہ ہوا، ایک صحابی ادھر سے زیاد بن ارقم، اس نے یہ گالی سن لی، یہ گستاخی سن لی، فوراً آ کے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی کہ یا رسول اللہ، اس عبداللہ بن ابی نے آپ کی شان میں یہ گستاخی کی ہے۔ جب عبداللہ بن ابی کو بلایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تو نے عبداللہ بن ابی یہ کام کیا ہے، میری شان میں گستاخی کی ہے، مجھے گالی دی ہے؟ وہ مکر گیا، انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں تو آپ کا ساتھی ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، میں نے تو یہ کام نہیں کیا۔ تو جب یہ مکر گیا، پھر قرآن میں سورۃ المنافقین کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالی ذات نے وہی گستاخی جو عبداللہ بن ابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کی تھی نقل کی، اور اس صحابی کی بات کو پکا کیا کہ آپ پیارے حبیب، اس عبداللہ بن ابی نے منافق نے واقعتاً آپ کی شان میں گستاخی کی تھی، اب یہ مکر گیا ہے، اور یہ صحابی جس نے آپ کو بتایا تھا یہ سچا ہے، عبداللہ بن ابی منافق جھوٹا ہے۔ اب دیکھیں کہ یار عبداللہ بن ابی جو پکا گستاخ تھا، قرآن نے بھی اس کی تصدیق کر دی، تو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس نے آپ کی شان میں گستاخی کیا، مجھے اجازت دیں، میں اس کو قتل کر دوں، میں نے اس کو چھوڑنا نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، عبداللہ بن حضرت عمر کو کہا کہ نہیں عمر، اس کو چھوڑ دو، کیونکہ یہ کلمہ تو پڑھتا ہے نا اوپر سے، ہمارے ساتھ ہے، اگر تم اس کو قتل کر دو گے کہ یہ گستاخ رسول ہے، تو پھر لوگ باتیں بنائیں گے، لوگ کہیں گے کہ جی لو جی ایک شخص عبداللہ بن ابی تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا تھا، آپ کا ساتھی تھا، آپ کے ساتھ رہتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کروا دیا۔ اس طرح لوگ دین سے دور ہوتے جائیں گے، قریب نہیں آئیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کتنے حکمت عملی سے کام لیا، اور جو پکا منافق تھا جس نے آپ کی شان میں گستاخی کی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ گستاخی قرآن میں بھی نقل کر دی کہ اس نے آپ کی شان میں واقعی گستاخی کی ہے، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل نہیں کروایا، اس سے درگزر کیا، اور سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حکم دیا کہ اس کو قتل نہ کرنا۔ لوگ پھر اسلام کے بارے میں باتیں کہیں گے کہ یار دیکھو کہ یہ لوگ، ایک شخص تھا عبداللہ بن نبی، وہ کلمہ گو تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تھا، ظاہراً تو وہ کلمہ گو تھا، صحابی تھا، اندر سے منافق تھا، تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کروا دیا۔ اب دیکھیں میرے بھائیو، آج کے دور میں بھی اگر اس طرح ہم کسی کے اوپر، جو مسلمان ہی ہیں، وہ گستاخ رسول کا ایک دوسرے کو کیا قتل کر رہے ہیں، ہمارے فرقہ پرست لوگوں میں تو آپ کو پتہ ہی ہے، وہابی گستاخ رسول ہے، بریلوی گستاخ خدا ہے، دیوبندی گستاخ صحابہ ہے، گستاخ اہل بیت ہے، اور شیعہ گستاخ صحابہ ہے، سارے ایک دوسرے کو گستاخ سمجھتے ہیں۔ اس طرح میرے بھائیو اگر ہم ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے تو غیر مسلم کیا سمجھیں گے کہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین مان کر آئے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بات آپ نرم دل ہیں، آپ جو نا وہ درگزر کرنے والے ہیں، اور یہ اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو واقعات ہوئے، جن لوگوں نے آپ کو تکلیفیں دیں، آپ کو یعنی کہ مارا پیٹا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کیا، ان کے لیے ہدایت کی دعا کی، اور یہ خود اسی نبی کا کلمہ پڑھ کے اسی دین پر عمل کر کے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر رہا ہے گستاخ رسول کے تحت۔ تو یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسا دین لے کر چل رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں عمر، اس عبداللہ بن نبی کو قتل نہ کرنا۔ لوگ پھر کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے، اور لوگ اس طرح دین سے دور ہوتے جائیں گے۔ تو لہٰذا آج بھی ہمیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے، اور ایسے ہی نہیں کہ کسی کو کہہ دے گستاخ رسول کو قتل کر دیا، پھر بھی آج کے دور میں بھی لوگ باتیں کریں گے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر نہیں عمل کرتے، خود سے معاملات کو لے کر چل رہے ہیں۔ تو صحیح بخاری میں آیا 1350 1366 نمبر کہ وہی عبداللہ بن نبی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ تھا، منافق تھا، جب وہ مرا اور اس کو قبر میں اتارا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نا وہ تشریف لے کر گئے، اور اس کے بیٹے کے کہنے کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبر سے باہر نکالا، اپنا لعاب تھوک مبارک اس کے منہ میں ڈالا، اپنا کرتا قمیض مبارک اس کو اوپر ڈالی، کفن کے طور پر رکھی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی، اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھا، جو منافق تھا، آپ کا گستاخ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بار بار روک رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے اللہ کا رسول، یہ جو عبداللہ بن ابی منافق تھا، اس نے فلاں موقع پر اسلام کو نقصان پہنچایا، یہ کافر تھا، اے اللہ کے رسول، اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی تھی، آپ کو گالی دی تھی، اے اللہ کے رسول، اس کا نماز جنازہ نہ پڑھائیں، اس سے اتنی عقیدت اینڈ موقع پہ اوپر نہ کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو عمر، اگر مجھے یقین ہو کہ میں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کروں تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا،
اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا، معاف کر دے گا، تو میں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ اس کے لیے دعائے مغفرت کروں گا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے۔ اب میرے بھائیو یہ ہمارے نبی کا سٹیٹس ہے، یہ ہمارے نبی کی خوبی ہے، یہ ہمارے نبی کی سیرت ہے جو آپ کسی غیر مسلم کے سامنے پیش کریں گے کہ ایک وہ شخص تھا جس نے ساری زندگی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گستاخیاں کرتا رہا، لیکن جب وہ مرا تو نبی ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی دعا کی کہ یا اللہ اس کو بخش دے، اگرچہ یہ میرا گستاخ ہے، میرے ساتھ نے بے وفائی کی، دین کے ساتھ غداری کی، تو یہ اس کے باوجود ہی ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائے خیر کی کہ یا اللہ اس کو بخش دے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں ہے کہ آپ تمام جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بعد نرم دل ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ تو یقیناً غیر مسلم بھی کہیں کہ ہاں واقعی یار یہ جو آپ کے پیغمبر ہیں ان کی سیرت جو ہے یہ واقعتاً ہی ایسی ہے کہ قرآن میں جو ہے کہ آپ تمام جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین بان کر آئے ہیں، آپ نرم دل ہیں، آپ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ ایک شخص نے آپ کو ساتھ اتنی زیادتی کی، آپ کو گالی دی، آپ کے خیال میں گستاخی کی، اور آپ نے پھر بھی اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ اس کے لیے دعائیں کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور کے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے۔ لیکن اگر دوسری طرف آپ جو ہے نا وہ کسی کے اوپر گستاخی رسول کا الزام لگا کر اس کو قتل کر دیں گے، وہ غیر مسلم کہے گا لو جی یہ کیا کر رہے ہیں، یہ اپنے نبی علیہ السلام کی سیرت تو یہ بیان کرتے ہیں کہ جتنے لوگوں نے آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ ظلم و ستم کیا، آپ نے ان کو معاف کیا، اور خود جو ہے نا وہ مسلمان ہی ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا کر ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، تو یقیناً وہ دین سے دور ہوگا، دین کے قریب نہیں آئے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے، عمر اس کو قتل نہ کرنا، اس طرح لوگ دین سے دور ہوں گے کہ مسلمان کو قتل کر رہا ہے۔ آج کے دور میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے، اور اگر کسی کے اوپر یہ معاملہ بنتا ہے گستاخ رسول کا تو اس کو قانون کے تحت معاملات کو لے کر چلنا چاہیے، اور خود سے کسی کو میرے بھائیوں قتل کرنے کی اجازت شریعت ہمیں بالکل نہیں دیتی۔